الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سنیں گے کہ بنو ہاشم کون ہوتے ہیں۔ تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے مراد جو 5 خاندان ہیں۔ نمبر 1 آل علی، نمبر 2 آل عباس، نمبر 3 آل جعفر، نمبر 4 آل عقیل اور نمبر 5 آل حارث بن عبد المطلب۔ یہ حضور علیہ السلام کے چاچا بھی ہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ۔ تو ان کے علاوہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کی یعنی مدد کی، اور وہ افراد کے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی، مثلا ابو لہب اگرچہ یہ کافر بھی ہے، حضرت عبد المطلب کا بیٹا بھی تھا مگر اس کی اولادیں بنو ہاشم میں شمار نہیں ہوں۔ جنہوں نے مدد کی ان کی تو اولادیں ہوں گی، لیکن جنہوں نے مدد نہ کی، مثلا ابو لہب اگرچہ یہ کافر بھی تھا اور عبد المطلب کا بیٹا بھی تھا، لیکن اس کی اولادیں جو بنو ہاشم میں شمار نہیں ہوگی۔ وہ کون کون سے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، بہو، داماد، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد، بیوی کی طرف سے سوتیلی اولاد، ان افراد کو جو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ کافر کو زکوٰۃ جو وہ دینا کیسا؟ تو کافر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مدرسہ اسلامیہ میں زکوٰۃ دینا کیسا؟ تو مدرسہ اسلامیہ اگر صحیح اسلامیہ خاص اہل سنت کا ہو، بد مذہب کا نہ ہو، تو اس میں مال زکوٰۃ اس شرط پر دی جا سکتی ہے کہ معتمم اس مال کو جدا رکھے اور خاص تبلیغ کے فقیر کے مصارف میں صرف کرے۔ مدرسین یا دیگر ملازمین کی تنخواہ اس سے نہ دی جائے، نہ مدرسے کی تعمیر اور مرحمت اور فرش وغیرہ میں صرف ہو سکتی ہے۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ جن طلباء کو مدرسے سے کھانا دیا جاتا ہے اس روپے سے کھانا پکا کر ان کو کھلایا جائے، کہ یہ صورت عبادت ہے اور زکوٰۃ میں تبلیغ لازم ہے۔ یوں کر سکتے ہیں کہ جن طلباء کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے ان کو نقد روپے بانیت زکوٰۃ دے کر مالک کر دے، پھر وہ اپنے کھانے کے لیے واپس دے، یا جن طلباء کا وظیفہ نہ اجرتاً بلکہ محض بطور امداد ہے ان کے وظیفے میں دے، یا کتابیں خرید کر طلباء کو ان کا مالک کر دے۔ ہاں، اگر روپے بانیت زکوٰۃ کسی مصرف زکوٰۃ کو دے کر مالک کر دے، وہ اپنی طرف سے مدرسے کو دے تو وہ تنخواہیں اور مدرسین اور ملازمین وغیرہ جملہ مصارف مدرسے میں جو وہ صرف ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ مصارف جو ہوتے ہیں مصارف زکوٰۃ کے، اب چونکہ اس میں جو ہے وہ تملیک بھی جو ہے وہ شرط ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ مدارس وغیرہ میں یہ ہیلا کر دیا جاتا ہے کہ کسی شرعی فقیر کو وہ رقم اس کی ملک کر دی جاتی ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے وہ رقم جو ہے وہ پھر مدرسے میں جو ہبہ کر دیتا ہے، پھر جب وہ ہبہ کر دیتا ہے پھر جو عام کسی بھی طرح سے جو اس کا استعمال جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ کسی کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد سامان نصاب کی مقدار ہو تو اسے زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے؟ جس کے پاس ضرورت کے سوا ایسا سامان جو مال نامی نہ ہو اور نہ ہی تجارت کے لیے، اور وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو اس سے زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ جیسے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی کا جو ہے وہ مکان ہے اور وہ مکان اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے اس کی، تو ایسے مکان پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن ایسے شخص زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، ایسا شخص زکوٰۃ، کیونکہ اس کے جو ملکیت میں ہے وہ صاحب مطلب نصاب جو ہے اس کی ملکیت میں ہے، نصاب اس کی ملکیت میں، ایسے شخص کو جو ہے بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اگرچہ اس کے اوپر جو زکوٰۃ دینا فرض نہیں۔ عموماً ہمارے یہاں ایک اصول یہ بولا جاتا ہے جو زکوٰۃ دے نہیں سکتا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ اصول جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ درست ہے، ورنہ یہ کہ اگر کسی کی ملک میں جو ہے وہ نصاب ہے، ایسا نصاب ہے جس پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نہیں ہوتی، مثلاً وہ مال تجارت نہیں ہے، مال نامی نہیں ہے، صحیح ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہے ادا کرنا، لیکن وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ جیسے کرائے وغیرہ کے لیے جو سامان وغیرہ ہوتا ہے، اب سامان وغیرہ جو کرائے کے لیے ہوتا ہے، کرائے پر دیتا ہے اور اس سے جو ہے وہ اس کی جو آمدنی ہوتی ہے، تو یہ جو کرائے کا سامان اس کے پاس ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کے کمائی کا جو آلہ وغیرہ ہے۔ اسی طرح جیسے مشینیں ہیں اور جو ہے وہ گاڑیاں وغیرہ ہے، تو اس پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس پر بیچنے کی نیت ہو تو پھر جو ہے وہ زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن مسئلہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس جو ہے وہ یہ گاڑیاں ہیں، بیچنے کی نیت نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ اسے ذرائع آمدنی جو اس نے بنایا ہوا ہے، بیچنے کی اس کی نیت نہیں ہے، تو اب ایسا شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے، دینا زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن وہ لے بھی نہیں سکتا۔ اب وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ جو گاڑی کی قیمت ہے وہ نصاب تک تو یقیناً پہنچتی ہے، تو لہٰذا ایسا شخص کہ جس کے اوپر جو ہے وہ جو زکوٰۃ تو نہیں دے رہا، لیکن ہم یہ دیکھیں گے آیا اس کے پاس جو ہے وہ نصاب جتنی قیمت ایسی کہ جس پر زکوٰۃ نہیں بھی بنتی، پھر بھی اس کو بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی کیا شرائط ہے؟ تو نمبر 1 یہ شرط ہے کہ نیت ہو، زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت ہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنا دے، کیا بنا دے؟ مالک
مالک بنا دے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. آپ نے دل کے اندر نیت کر کے جو ہے وہ زکات جو دینی. اب پھر اگر مدارس وغیرہ میں دیتے ہیں تو پھر جو بول کے دینی چاہیے. ورنہ یہ کہ جیسے آپ کسی کو دے رہے ہیں زکات, آپ پتہ ہے کہ میں اس کو زکات بول کر دوں گا تو اس کی دل آزاری ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے, تو پھر ایسی صورت میں آپ اگر زکات نہ بھی بول کے دیں تو بھی جو زکات ہو جائے گی. لیکن دل میں نیت جو ہے وہ ہونا یہ لازمی ہے, شرط ہے. اگر کسی نے زکات کی نیت اس پر نہ کی اور اس کو زکات جو وہ مطلب نیت نہیں تھی, اس نے مال دے دیا, دینے کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس کو یاد آئے گا یار میں نے جو ہے وہ زکات وغیرہ کی نیت نہیں کی تھی, تو ایسی صورت میں اگر اس کے پاس مال بالکل ختم ہو گیا تو وہ زکات ادا نہیں ہوگی. یہ انشاءاللہ آگے بھی مسئلہ آئے گا وضاحت کے ساتھ, وہاں پر بھی سماعت کر لیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.